میں درخواست کروں گا جناب محترم نعیم اکرم قریشی صاحب سے کہ وہ آج کے موضوع کے حساب سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آپ کو اور آپ کی وساطت سے تمام اراکین شورا اور مبصرین اکرام کو سب سے پہلے یوم آزادی کی پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کل کا دن چھوڑ کے پرسوں وہ دن ہے جس میں ہم نے آگ اور خون کا دریا عبور کر کے آزادی کا سنہرا ساحل حاصل کیا تھا۔ آج کے عنوان پر میڈم سعدیہ راشد مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ اچھا عنوان منتخب کیا اور ایک ورائٹی آ گئی ہے اب عنوانات میں۔ اور میڈم اسما بٹ تو ایک ڈائنامک شخصیت ہے، بہت سا کام اور ان کے کریڈٹ پر ہے، ان کی سائٹیشن میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح کا وقت اور تقاضا تھا اس حوالے سے انہوں نے تفصیلات شیئر کی۔ آرٹس کونسل میں بھی ان سے ملاقات ہوتی رہی اور ایک بہت یادگار پروگرام ان کا نیشنل کونسل آف دی آرٹس افضل بٹ صاحب نے بلایا تھا اور آپ کی وہاں ملاقات، ذوالفقار بیگ میرے دوست بیٹھے ہیں، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو بہت سا کام ہے جو کوٹ کیا جا سکتا ہے، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں۔ تھیٹر، فلم، ڈرامے ہماری روزمرہ زندگی پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں۔ اور لمحہ موجود میں ہم دیکھتے ہیں کہ نسل نو ڈرامے کو، سلور سکرین کے ڈراموں کو یا فلم کو اس طرح کی اہمیت نہیں دیتی جیسا کہ ماضی میں تھی۔ آج بہت سے اور ایسے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں جس نے فلم یا تھیٹر یا اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کو ایک چھوٹی سی سکرین میں مقید کر دیا ہے۔ آج ہم جہاں بیٹھے ان بڑے لوگوں کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے ٹی وی اسکرین پر لوگوں کو، سامعین کو، ناظرین کو متاثر کیا۔ بڑے بڑے ڈرامہ نگار، بڑے آرٹسٹ، عابد علی، عظمیٰ گیلانی، خالدہ ریاست، سہیل احمد کا ذکر کیا آپ نے، روحی بانو، تو بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے، کبھی خان، انہوں نے بڑا ایک عرفان کھوسٹ، بڑا ایک نیچرل ان کا سٹائل ہوتا تھا۔ اور ڈرامے، اب اگر دیکھا جائے وارث ڈرامہ تو مارکیٹیں بند کرا دیا کرتا تھا کہ ڈرامہ وارث آ رہا ہے۔ حسینہ معین کے ڈرامے، اشفاق احمد صاحب کے ڈرامے، دھوپ کنارے ڈرامہ بہت مقبول ہوا، آنچ ڈرامہ بہت مقبول ہوا، بہت سے ڈرامے، اب اگر تفصیل بتاؤں گا تو میری اصل بات رہ جائے گی۔ آج جو ہم لمحہ موجود میں اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم، سارا کام پیمرا کا بھی نہیں ہے اور نہ ہی فلم سینسر بورڈ کو وہ اہمیت حاصل ہے جو ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جو ہمارا سلجھا ہوا طبقہ ہے رائٹرز کا، ڈرامہ نگاروں کا اور سینئر آرٹسٹ کا، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اسکرین پر آ کر، ڈرامے میں آ کر، فلم میں آ کر یا تھیٹر تو بہت ہی ایک سخت فیلڈ ہے، اسی وقت آپ کا ریئیکشن سامنے آ جاتا ہے پبلک کا۔ تو اس فیلڈ میں جو کام کر رہے ہیں وہ لوگ بڑے وقت کے مجاہد کہیں آپ، یہ جہاد کی طرح ہے یہ بات، تو یہ مشکل کام ہے، بہت سا کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتیں تلخ بھی سننی پڑتی ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے کام میں مگن ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سوشل میڈیا کا جو محاذ ہے، نہ وہ پیمرا کا پابند ہے، نہ فلم سینسر بورڈ کا پابند ہے، اس مگر جو آپ کہہ لیں کہ جو ولگیرٹی ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ بہت سے اسٹیج ڈرامے بھی ایسے ہیں جن میں ذو معنی جملے ہیں، اور ٹی وی سکرین پر بھی ایسے عنوانات ہیں، پرائیویٹ چینلز جو بے لگام چینلز ہیں، فارن فنڈڈ چینلز ہیں، وہاں پر ذو معنی جملے اور گلیمر کے نام پر جو ولگیرٹی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔
پیمرا کے اختیارات کو بڑھایا جائے اور ہماری جو لیجسلیشن باڈیز ہیں، جو قوانین ساز ادارے ہیں، وہ ایک پیرامیٹرز، لائن آف ایکشن دے ان اداروں کو جو اس طرح کے فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آج دیکھیں ڈراموں کے جو عنوانات، آپ نے تو نارکوٹکس فورس کے ساتھ مل کر ڈرامے کیے بہت سے، تو منشیات ایک بڑی خطرناک فیلڈ ہے، اس کو اجاگر کرنا، اس کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کے مضر اثرات سے نسل نو کو بچانا یہ ضروری ہے۔ اور کسی ڈرامے کے اندر، کسی مزاحیہ فارم کے اندر اگر آپ اس کو پیش کرتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی تفریح مقام پر، کسی پکنک میں، کسی پارٹی میں کوئی لطیفہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ مقبول ہو جاتا ہے اور زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے۔ تو لائٹر ماحول میں جو ایک بھاری بھرکم بات نہ ہو، کسی طویل خطاب کی نسبت ایک مختصر دلچسپ جملہ جو ہے وہ زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے۔ تو ایسے رائٹرز کو ٹاپک دیے جائیں۔ آرٹس کونسل کام کر رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ نے بھی بہت سے سٹیپ لیے ہیں، اور جو بے یار و مددگار آرٹسٹ تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کی بھی خبر گیری کی گئی ہے، اسے اکنالج کرنا چاہیے۔ تو ایک آرٹسٹ جو فنون لطیفہ کے دیگر شعبے ہیں، شاعری بھی ہے، ڈرامہ نگاری ہے، نثر ہے، کتاب سے، حرف سے، عبارت سے، لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے شعبے ہیں، ان سب کی نگہداشت ضروری ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ وہ ساس بہو کے جھگڑے ہی ہائی لائٹ کرتے رہیں، یا جائیدادوں کے جو بٹوارے ہیں اس میں جو چیزیں سامنے آتی تھیں۔ آج سوشل میڈیا کا محاذ ہے، آج نوجوان نسل کئی اور طرح سے تباہیوں کا شکار ہے، صرف منشیات نہیں ہیں، اور کئی تباہی کے ذریعے ہیں، کئی اور جو بے روزگاری کی وجہ سے جرائم کی شکلیں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ تو فلم، تھیٹر، ڈرامہ یہ بڑا مؤثر چینل ہے۔ آپ جب کبھی تھک ہار کے کوئی ٹی وی کا چینل آن کرتے ہیں تو اگر کوئی وہاں اچھی بات آ رہی ہو تو وہ آپ کے اندر جذب ہوگی، اگر وہ نہیں ہے، آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یا وہ آپ کو اپیل نہیں کرتی، تو آپ فوراً دوسرا چینل کھول لیں گے، آپ کے پاس آپشن ہے۔ تو یہ ہر بچے کے پاس، اسکول گوئنگ بچوں کے پاس انڈیپینڈنٹ ٹیلی فون، موبائل فون ہے، وہ ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ پیرنٹس کے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم اس وقت اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو یہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور پھر کبھی یہ ریورس ہونے والی چیز نہیں ہے۔ بچے کی زندگی میں ایک کورے کاغذ کو جس طرح عبارت اس پر لکھی جاتی ہے، وہی اس کی بنیاد بنتی ہے۔ تو ان جو شعبے ہیں، فلم، تھیٹر، فلم سنیما گھروں میں تو اب سمجھ لیں کہ 5% وہ لوگ ہی جاتے ہیں کہ جو شاید یہ موبائل ایکسیس یا اس قسم کے ذرائع نہیں ہیں، یا ان کی لٹریسی نہیں ہے اس حوالے سے۔ اسی طرح تھیٹر جو ہے اس کو بھی موٹیویٹ کر کے آڈینس کو لایا جاتا ہے۔ رہ گیا ٹی وی ڈرامہ، تو وہ اگر اپنے اندر کچھ رکھتا ہوگا، اس کے اندر کچھ اسپرٹ ہوگی، اس کے اندر جذب ہونے والی کوئی بات ہوگی تو وہ دیکھا جائے گا، وگرنہ وہ بھی فارغ ہے۔ تو جس طرح آپ نے کہا دوسرے ملکوں میں ہمارے ڈرامے کو اہمیت ہوئی، نمائندگی کی آپ نے، تو اچھے لکھنے والے جو ہیں ان کی پذیرائی ہونا چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور نئے جو ذہن ہیں، نئے لکھاری جو ہیں، وہ بھی انہیں بھی ایکسپلور کر کے مقابلوں کی صورت میں کسی بھی ذریعے سے ان کو اس آربٹ میں لانے کی ضرورت ہے، وگرنہ یہ صرف خواب و خیال کی باتیں رہ جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں عملی اقدامات ضروری ہیں۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔